بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NN 24 نیوز ایشیا کے ساتھ میں ہوں عریش ندیم۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کوہاٹ سے، جہاں پر متحدہ تاثران کے وفد نے وائس چیئرمین کینٹ بورڈ کوہاٹ محسن عتیق سے ملاقات کی۔ متحدہ تاثران ایسوسیشن کوہاٹ کے وفد نے کینٹ ایگزیکٹو آفیسر زاہد داوڑ کے ہمراہ وائس چیئرمین کینٹ بورڈ کوہاٹ محسن عتیق کی موجودگی میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں چیئرمین ملک منصور، صدر انصر نعیم، صدر ماجد دورانی، جنرل سیکرٹری مسعود الرحمان، فخر الدین اور دیگر کینٹ تاجران نے شرکت کی۔ چیئرمین ملک منصور نے علاقہ کینٹ کچہری چوک، عسکری پلازا، الفلاح مارکیٹ، شاہین پلازا کی صفائی، صاف پانی کی فراہمی اور دیگر مسائل پر تفصیلاً بات چیت کی۔ کینٹ ایگزیکٹو آفیسر زاہد داوڑ اور وائس چیئرمین محسن عتیق نے وفد کے مسائل بغور سنے اور جلد از جلد تمام مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر زاہد داوڑ نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کینٹ ایریا کے تمام مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں، تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈویژنل کمشنر شہید بینظیر آباد ان ایکشن آ گئے، سول ہاسپٹل کا وزٹ کیا۔ سید محمد سجاد حیدر شاہ نے سول ہاسپٹل سانگھڑ کا اچانک وزٹ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 محمد سلیم جتوئی، DHO ڈاکٹر فیض محمد مری، سول سرجن سانگھڑ ڈاکٹر شبیر احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سول ہاسپٹل کے وزٹ کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی کہ کمشنر شہید بینظیر آباد ٹوین سول سرجن سانگھڑ ڈاکٹر شبیر احمد چنا کی کارکردگی کو سراہتے ہیں اور سول ہاسپٹل میں ادویات کی موجودگی کو دیکھ کر ڈاکٹر شبیر احمد کی کاوش اور کارکردگی میں بہتری آ رہی ہے، جس کے بعد کمشنر شہید بینظیر آباد ٹوین کپرو اور تعلقہ سانگھڑ کے مختلف دیہات میں قائم پولنگ اسٹیشن میں سہولیات کا جائزہ لینے پہنچ گئے۔ انتہائی حساس پولنگ گاؤں خدا بخش چانگ پرائمری اسکول پہنچے، جہاں انہوں نے سہولیات کی فراہمی کے کام کا جائزہ لیا۔ محکمہ کے افسران کو سختی سے ہدایات جاری کر دی کہ وہ تمام پولنگ اسٹیشنز اور پولنگ اسٹیشنز کی دوبارہ چیکنگ کریں تاکہ تمام پولنگ اسٹیشنز میں سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر ورکس اینڈ سروسز شفیق احمد چنڑ، محمد علی شاہ اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ کوہاٹ میں کنڈی بلاکی خیل غلام کھیل کا احتجاج آج تیسرے روز میں داخل۔ 3 جنوری 2024 کو درادم کھیل آخروال میں غلام کھیل اور کوٹ میلہ کوئلہ حصص پر نیشنل ہائی وے کو غلام کھیل نے 6 گھنٹے تک بند رکھا اور پھر درادم کھیل کے تمام اقوام کے معزز مشران بشمول اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹس نے کنڈی غلام کھیل بلاکی خیل کو 10 تاریخ تک مسئلہ حل کرنے کا ٹائم دیا تھا، جس پر کنڈی غلام کھیل بلاکی خیل کے مشران اور نوجوان متفق ہو گئے اور روڈ کو کھول دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے کوہاٹ انتظامیہ اور درادم کھیل کے 5 اقوام کے مشران نے اب تک کوئی بھی پیش رفت نہیں کی، جس پر کنڈی بلاکی خیل غلام کھیل نے دارالعلوم آخروال کے سامنے پرامن احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ آج تیسرے روز بھی پرامن طریقے سے احتجاج جاری ہے۔ غلام کھیل کے باشندگان کوہاٹ انتظامیہ درادم کھیل کے 5 اقوام بشمول چیئرمین آخروال قومی کول کمپنی لمیٹڈ پیر عطا محمد سے انصاف دلانے کی اپیل کرتے ہیں۔ اب رک کرتے چلیں بلیٹن میں کچا کھو کا، جہاں پر سردی کی شدت میں کمی نہیں آئی اور اس کے باوجود اسکول کھل گئے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیا ہیں جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ عتیق الرحمان سے۔ جی عتیق الرحمان، بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح کچا کو میں بھی سردیوں کی طویل تعطیلات کے بعد شدید سردی ہونے کے باوجود آج دوبارہ اسکول کھل گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اسکول ٹائم صبح 9:30 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک رکھنا خوش آئند ہے، مگر اس دوران چھوٹے بچے، خاص طور پر 5 سال سے لے کر 12 سال کی عمر والے اسکول جانے والے بچوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کو گرم ملبوسات جیسا کہ گرم جرسی، جراب اور گرم دستانے ضرور مہیا کرنے چاہیے۔ کبھی امکان ہے کہ سردی کی اس لہر سے چھوٹے بچوں میں نزلہ، زکام اور بخار جیسی علامات ظاہر ہوں، جس کے لیے اسکول انتظامیہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو سردی سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی خاص تربیت دیں اور اسکول میں گرم ہیٹر یا آگ کا بندوبست کریں۔ بچے ہمارے مستقبل ہیں اور ان کی تربیت کرنا اور ان کو موسمی تبدیلیوں سے بچانا ہم سب پر فرض ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عتیق الرحمان، کچا کو۔ سیالکوٹ میں غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں CO بلسیا محمد یوسف کی نگرانی میں غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی۔ دوران کارروائی شہر کے مختلف مقامات پر غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے دکانیں سیل کر دی گئیں، جبکہ سیل کی گئی دکانوں کے مالکان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ شہری غیر قانونی کاروبار کرنے والے افراد کو دکانیں کرایہ پر ہرگز نہ دیں، بصورت دیگر دکاندار کے ساتھ ساتھ غیر قانونی کاروبار کرنے والے افراد کو جگہ جگہ مہیا کرنے والے مالکان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔
बहावलपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलाफ मलिक मोहम्मद शाह चन्नर का भी एक बयान सामने आ गया है। कहा कि 13 जनवरी को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेनिंग स्टेडियम हॉकी ग्राउंड बहावलपुर पहुंचने पर फकीर मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे में शिरकत करने वालों को घर घर गाँव गाँव और ताशरों को दुकानों पर जाकर मथू किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बहावलपुर की बादशाह और आवाम अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए 13 जनवरी को बवक्त 12 बजे दिन ट्रेनिंग स्टेडियम हॉकी ग्राउंड में मुनक्कद जलसे आम में भरपूर शिरकत करें और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भरपूर हौसला अफजाई भी करें। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जिस इनकलाबी 10 निकाती मंशूर का ऐलान किया, पीपल्स पार्टी बरसरे इख्तदार आकर इस मंशूर पर फौरी अमल दरामद करेगी और खुशहाली और तरक्की का दोबारा दौर आएगा। हाफिजाबाद से अपडेट शामिल करते चलें, जहां पर सुबह भर में पहले मरहले के दौरान तवील नहरों की सफाई सुथराई का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मौसम नकवी की हिदायत पर महकमे आबपाशी की जानिब से सुबह भर में पहले मरहला के दौरान 17,000 किलोमीटर तवील नहरों और राजबाहों की मुरम्मत और भल सफाई का काम शुरू कर दिया गया। सफाई का मकसद सुबह भर में ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए इक़दाम करना है। हाफिजाबाद में भी ज़िला इंतज़ामिया और महकमे आबपाशी के ज़रिए तमाम नहरों और राजबाहों की भल सफाई का काम शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सुंदर शाद ने सुखे की करीब जंग ब्रांच नहर से निकलने वाली मेहदी हसन राजबाह की भल सफाई का काम इफ्तिताह करते हुए भल सफाई के दीगर कामों का भी जायजा लिया। अब खबर शामिल करते चलें बुलेटिन में ढेरा गाजी खान से, जहाँ पर ट्रेनिंग इजलास का इनेकाद किया गया। बैतुल माल चेयरमैन और मेंबर कमेटी का ट्रेनिंग इजलास का इनेकाद खिदमत सेंटर डीजी खान में अदनान जावेद पंजाब आई बोर्ड असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्राम बैतुल माल और डिप्टी डायरेक्टर बैतुल माल और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी बैतुल माल ज़काउद्दीन बुज़दार की सरबराही में किया गया, जहाँ पर बैतुल माल की नई कमेटी चेयरमैन इनामुल्लाह भट्टी ने मेंबरान में से एजाज खान, मोहम्मद शाहिद कमालदीन और दीगर मेंबरान ने शिरकत की, जिसमें इब्तदाई तौर पर तारुफ और बैतुल माल फंड्स को हकदारों तक पहुँचाने और इनके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के मेंबरान को मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। और शहीद बेनज़ीराबाद चरियन में पुलिस की जानिब से जनरल होल्ड अप शुरू कर दिया गया। पुलिस चेकिंग आपकी तजलील नहीं बल्कि आपकी हिफाजत है। DIGP शहीद बेनज़ीराबाद रेंज परवेज़ अहमद चांडियो के अहकामात पर SSP जिला शहीद बेनज़ीराबाद कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा की हिदायत की रोशनी में शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस की जानिब से जनरल होल्ड अप DSP की ज़ेर निगरानी SHO समेत दीगर अफसरान और तमाम थानों की नफरी के अलावा मददगार 15 मुहाफ़िज़ स्क्वाड, RRF स्क्वाड, CIA स्टाफ और DIB भी जनरल होल्ड अप में हिस्सा ले रहे हैं। जनरल होल्ड अप के दौरान SOPs की स्नैप चेकिंग भी जारी है, जबकि टेंट मिरर्स, ब्लू लाइट्स, फैंसी नंबर प्लेट्स, सप्लाइड मोटरसाइकिल्स, अंडर एज ड्राइवर्स समेत बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग के दौरान जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग का मकसद अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। SSP शहीद बेनज़ीराबाद कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।